صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں بیٹھے ہوئے کہ آپ کے پاس ایک خبر آئی کہ آپ کے بیٹی یعنی حضرت فاطمہ الزہرا کے یہاں بیٹے کی ولادت ہوئی. آپ خوشی سے ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت حسین، آپ نے اس بیٹے کا نام حضرت حسین یعنی حسین رکھا. ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں تکبیر کہی اور گھٹی کے طور پر آپ نے اپنا لعاب مبارک ان کو پلایا. سوچئے کہ حضرت حسین کتنے خوش نصیب بچے تھے کہ سب سے پہلے گھٹی کے طور پر ان کے منہ میں جانے والی سب سے پہلی چیز وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب مبارک تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسین کو چومتے گلے سے لگاتے. حضرت ام الفضل جو آپ کی چچی ہیں وہ بیان فرماتی ہیں کہ میں یہ دیکھ رہی تھی کہ اچانک کیا دیکھتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، آپ اداس ہو گئے. میں نے پوچھا کہ نبی یا رسول اللہ کیا ہوا آپ کیوں اداس ہو گئے؟ تو آپ نے فرمایا کہ میں اپنے نواسی کو دیکھ کر خوش ہوا تھا، مگر اب مجھے میدان کارزار کا منظر سامنے آ گیا ہے کہ اللہ رب العزت حسین کو شہادت کی موت عطا فرمائے. جب حضرت معاویہ کا دور خلافت آیا تو حضرت معاویہ کی صحبت میں رہ کر ان کے بیٹے یزید نے جو حکومت کے معاملات ہوتے ہیں اس کو سیکھ لیا تھا کہ کیسے حکومت چلائی جاتی ہے، کس طریقے سے لوگوں کے ساتھ معاملہ کیا جاتا ہے. تو حضرت امیر معاویہ نے اپنی زندگی کے اندر اس کو حکومت کی باغ ڈور دے دی. مگر حضرت امیر معاویہ کا جب انتقال ہوا تو یزید کا جو کیریکٹر تھا، یزید کا جو بیہیویئر تھا وہ بالکل چینج ہو گیا. اب یزید کے ساتھ اختلاف شروع ہوتا ہے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یزید کو خلافت کا اور امارت کے لائق نہیں سمجھا، اس لیے کہ یزید کے معاملات، یزید کا جو کردار تھا دینی لحاظ سے، شرعی لحاظ سے وہ اس لائق نہیں تھا کہ اس کو امیر المؤمنین بنایا جا سکے. یزید نے حضرت حسین پہ زور ڈالا کہ وہ اس کے لیے بیعت کریں، اس کے ہاتھ پر بیعت کریں، اس کی طرف سے بیعت کریں، مگر حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ راضی نہیں ہوئے. یہاں سے اختلاف شروع ہوتا ہے. دوسری طرف کوفہ کے لوگوں نے حضرت حسین کو خط بھیجے، لیٹر بھیجے کہ حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیے، آپ کوفہ تشریف لائیے، ہم آپ کے منتظر ہیں، ہم آپ کے ہاتھ پر بیعت کریں گے، ہم آپ کے سپورٹر ہیں، آپ کی بات میں بات ملائیں گے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کے پاس بہت سارے خطوط آئے. جب یہ خطوط آئے تو حضرت حسین نے ارادہ کیا کہ میں کوفہ جاؤں. آپ کے گھر والوں نے بہت سمجھانے کی کوشش کی. حضرت عبداللہ ابن عباس نے سمجھایا، آپ کے دیگر گھر والوں نے سمجھایا کہ کوفہ کے جو لوگ ہیں وہ اعتماد کے قابل نہیں ہیں، آپ ان کی باتوں میں مت آئیے. مگر حضرت حسین نے ارادہ کر لیا تھا کہ مجھے کوفہ جانا ہے، اس لیے کوفہ جانے کے جب ارادہ کر لیا تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ جب انہوں نے ارادہ کر لیا تو ہم نے چھوڑ دیا. جب حضرت حسین نے کوفہ جانے کا ارادہ کیا، ابھی یہ مدینے کے اندر موجود ہیں، مدینے میں موجود ہیں، تو سوچا کہ میں اس سفر پر جا رہا ہوں، یہ ابتلا اور آزمائش کا سفر ہے، نہ معلوم پھر دوبارہ نانا کے روزے کی زیارت نصیب ہوگی یا نہیں ہوگی. آخری بار نانا کے روزے کی زیارت کر لیتا ہوں، نہیں معلوم پھر دوبارہ زیارت نصیب ہو یا نہ ہو. اس سوچ کے ساتھ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر تشریف لاتے ہیں حضرت حسین. حضرت حسین کو معلوم ہے، حضرت حسین جانتے ہیں کہ روزے رسول پر عبادت کرنا یہ سعادت مندی ہے، روزے رسول پر بیٹھ کر عبادت کرنا یہ خوش نصیبی ہے. یہاں کی عبادت افضل ترین عبادت ہے. مسجد نبوی کے اندر ایک نماز 50,000 نمازوں کے برابر ہے. مگر حضرت حسین یہ پیغام دینا چاہتے تھے کہ جب نبی کا دین خطرے میں ہو، جب حق و باطل کی لڑائی ہو، جب ایک طرف حق ہو دوسری طرف باطل ہو، تو پھر نبی کے روزے کو چھوڑ کر جانا، ہجرت کرنا بھی سب سے بڑی عبادت ہوتی ہے. حضرت حسین وہاں سے چلے، مکہ گئے، مکے سے پھر کوفہ کی طرف جب جانے کا ارادہ کیا تو یہ طے پایا کہ پہلے مسلم بن عقیل کو بھیجا جائے. مسلم بن عقیل یہ حضرت حسین کے چچا زاد بھائی ہیں، ان کو بھیجا گیا کہ کوفہ جاؤ، وہاں کے حالات کا جائزہ لے کر ہمیں انفارم کرو کہ ہمیں جانا چاہیے نہیں جانا چاہیے. حضرت مسلم بن عقیل جب کوفہ پہنچے تو کوفہ والوں نے ان کا استقبال کیا، ہر طرف سے خوش آمدید کی آوازیں آئی، خوش آمدید لوگوں نے کہا. تو حضرت مسلم بن عقیل نے حضرت حسین کو یہ خط لکھا کہ حضرت آپ تشریف لے آئے، یہاں ماحول سازگار ہے، یہاں سب لوگ ہمارے محبت کرنے والے اور حمایتی ہیں.
حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ اب کوفہ کی طرف چلتے ہیں. جب کوفہ کی طرف جاتے ہیں تو ادھر کوفہ کے اندر جو وہاں کا یزید کا گورنر ہے عبداللہ ابن زیاد وہ دوسرے راستے سے حجاز کے راستے سے حجازی لباس کے اندر ایک ڈرامائی انداز میں داخل ہوتا ہے اور منہ پر نقاب ڈالے ہوئے ہے اور یہ مشہور کرا دیتا ہے کہ دیکھو حضرت حسین تشریف لے آئے. لوگ حضرت حسین کی زیارت کے لیے دوڑ پڑتے ہیں کہ حضرت حسین آئے, مگر جب وہ نقاب ہٹاتا ہے اپنے چہرے سے تو لوگ ایک دم حیران ہو جاتے ہیں کہ یہ تو حضرت حسین کی بات تھی, یہ تو عبداللہ ابن زیاد آیا ہے. عبداللہ ابن زیاد کی طرف سے یہ حکم آتا ہے کہ مسلم بن عقیل کو گرفتار کر لیا جائے. حضرت مسلم بن عقیل کو گرفتار کیا جاتا ہے. گرفتار کرنے کی بات آتی ہے, کوئی ان کو پناہ دینے کے لیے تیار نہیں. یہی کوفہ کے لوگ جو جان نچھاور کرنے کے لیے تیار تھے اب نظریں چرانے لگتے ہیں. ایک صحابی حضرت ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ حضرت مسلم بن عقیل کو اپنے یہاں پناہ دیتے ہیں. جب اطلاع ملتی ہے تو ابن زیاد جو گورنر ہے وہ بلاتا ہے حضرت ہانی کو کہ مجھے اطلاع ملی ہے کہ آپ نے مسلم بن عقیل کو پناہ دی ہوئی ہے, اگر آپ مسلم بن عقیل کو ہمارے سپرد کر دیں تو آپ کی جان بچ سکتی ہے, آپ کی جان بچ سکتی ہے, ہم آپ کو بخش دیں گے. مگر حضرت ہانی کہتے ہیں کہ میری جیسی لاکھوں جانیں قربان ہو سکتی ہیں مگر میں گلستان نبوت کا یہ خوبصورت پھول تمہارے حوالے نہیں کر سکتا. بہرحال حضرت ہانی کا وہ جلاد کو اشارہ کرتا ہے, حضرت ہانی کا سر تن سے جدا کر دیا جاتا ہے. یہ ایک لمبی تاریخ ہے, اتنے مختصر وقت میں اس کو بیان نہیں کیا جا سکتا. حضرت مسلم بن عقیل بھی شہید ہو جاتے ہیں. جب حضرت مسلم بن عقیل کی شہادت حضرت حسین کو معلوم ہوتی ہے تو اس موقع پر حضرت حسین یہ چاہتے ہیں کہ واپسی کر لی جائے, واپس جایا جائے. مگر حضرت مسلم بن عقیل کے گھر والے کہتے ہیں, وہ اصرار کرتے ہیں کہ نہیں, ہم گھر نہیں جائیں گے, ہم مسلم بن عقیل کا انتقام لیں گے, اس کا بدلہ لیں گے. حضرت حسین یہ طے کرتے ہیں کہ چلو اب آگے بڑھتے ہیں. آگے جب بڑھتے ہیں تو ایک مقام آتا ہے, حضرت حسین سے بتایا جاتا ہے کہ یہ میدان کربلا ہے. حضرت حسین فرماتے ہیں کہ ہاذا کرب و بلا, ہاذا میدان کرب و بلا, یعنی کرب یعنی آزمائش اور رنج کا میدان ہے. حضرت جب میدان کربلا میں پہنچتے ہیں تو 7 محرم الحرام کو حضرت حسین کا پانی بند کر دیا جاتا ہے. حضرت حسین کا پانی بند کر دیا گیا. ایک طرف ہزاروں لوگوں کا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف حضرت امام حسین اور آپ کے گھر والے یعنی اہل بیت علیہم السلام موجود ہیں. صرف 72 لوگ ایک قافلے کی شکل میں موجود ہیں. آپ سوچیں بھلا یہ بھی کوئی جنگ ہے, بھلا یہ بھی کوئی کمپیریزن ہے, یہ بھی کوئی مقابلہ ہے کہ ایک طرف اتنا بڑا لشکر موجود ہے اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا قافلہ موجود ہے جس میں کچھ بچے ہیں, کچھ نوجوان ہیں اور کچھ بوڑھے لوگ موجود ہیں. حضرت حسین عبداللہ ابن زیاد سے یہ پرپوزل لگتے ہیں کہ یا تو مجھ کو واپس جانے دیا جائے یا پھر مجھ کو اسلامی حدود میں سے کسی حدود کی طرف جانے دیا جائے یا پھر مجھ کو ڈائریکٹلی یزید سے ملاقات کرنے کا موقع دیا جائے. مگر وہ ابن زیاد گورنر یہ کہتا ہے کہ صرف آپ کے پاس ایک آپشن ہے, اگر آپ ہم سے بیعت کرنے کے لیے اور ہماری بات ماننے کے لیے تیار ہیں تو ٹھیک ہے, ورنہ آپ سے اعلان جنگ. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اعلان جنگ ہو جاتی ہے, اس لیے کہ حضرت حسین اس بات پر راضی نہیں ہوتے. حضرت حسین کی لڑائی کوئی پرسنل لڑائی نہیں ہے, حضرت حسین کی لڑائی وہ دین و ایمان کی لڑائی ہے. حضرت حسین جانتے ہیں کہ یزید کے اخلاق, یزید کا کردار, یزید کے اعمال اس لائق نہیں ہے کہ اس کو خلیفہ بنایا جائے. یزید کے ہاتھ پر بیعت کرنا, اس کے ہر طریقے کے غلط اعمال کو سپورٹ کرنا ہے, اس کی حمایت کرنا ہے, تو بھلا حضرت حسین کیسے راضی ہو سکتے تھے. بہرحال میدان کارزار گرم ہوتا ہے. حضرت حسین ایک مرتبہ لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ شاید کسی کے ذہن میں یہ بات آ جائے, 10 محرم کا موقع آتا ہے, عاشورہ کا موقع آتا ہے, کہ شاید کسی کا ضمیر جاگ جائے اور لوگوں کو مخاطب کر کے اونٹنی پر سوار ہوتے ہیں اور ایک ہاتھ میں قرآن رکھ کر لوگوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں یہ لوگوں میرا حسب و نسب یاد کرو, سوچو میں کون ہوں, پھر اپنے بارے میں غور کرو, تم کون ہو, یہ ذرا یہ سوچو, کیا تمہارے لیے میرا قتل کرنا اور مجھے مارنا یہ جائز ہے؟ کیا میں تمہارے نبی کی بیٹی کا بیٹا نہیں ہوں؟ کیا سید الشہداء امیر حمزہ میرے والد کے چچا نہیں ہیں؟ کیا حضرت جعفر طیار خود میرے چچا نہیں ہیں؟ کیا تم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا قول میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں سنا
کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں، کیا تم میرا قتل کرنا چاہتے ہو؟ اگر تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو تمہارے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جن سے تم پوچھ سکتے ہو، جن سے تم تصدیق کر سکتے ہو۔ جاؤ زید بن ارقم سے پوچھو، عبداللہ ابو سعید خدری سے پوچھو، انس بن مالک سے پوچھو، یہ تمہیں بتائیں گے کہ کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور میرے بھائی کے بارے میں نہیں فرمایا کہ حسن اور حسین یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں؟ کیا یہ بات بھی میرا خون بہانے سے نہیں روک سکتی؟ یا میں نے کسی کے ساتھ ظلم کا معاملہ کیا ہے، میں نے کسی کا حق مارا ہے، کسی کے ساتھ بدسلوکی کی ہے؟ بتاؤ آخر میری کیا غلطی ہے، میرا قصور کیا ہے؟ تم مجھے کیوں قتل کرنا چاہتے ہو؟ میرے قتل کے در پر کیوں ہو؟ میرے بھائیو، حضرت حسین کا یہ آخری خطبہ اتنا پر اثر تھا، اتنا درد انگیز تھا کہ اگر یہ خطبہ پہاڑوں کو بھی سنایا جاتا تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جاتے، اگر زمین کو سنایا جاتا تو زمین بھی غم کی وجہ سے پھٹ پڑتی، اگر آسمان کو سنایا جاتا تو آسمان بھی اشکوں کی برسات بن جاتے۔ مگر حضرت حسین جن لوگوں سے مخاطب ہو رہے ہیں، جن لوگوں سے خطاب کر رہے ہیں، ان کے سینوں کے اندر دل نہیں، پتھر تھے۔ بہرحال میدان کارزار گرم ہوا، عورتیں بھی آ رہی ہیں، عورتیں بھی مقابلہ کر رہی ہیں۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران اپنے ایک چھوٹے سے بیٹے علی اصغر جو صرف 6 مہینے کا بچہ تھا اس کو اٹھا لیا اور کہا کہ لوگوں، تمہاری دشمنی مجھ سے ہو سکتی ہے، تمہارا اختلاف مجھ سے ہے، تمہاری لڑائی مجھ سے ہے، اس معصوم بچے نے بھلا تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ یہ کئی دن سے پانی کی شدت سے بلبلا رہا ہے، پانی نہیں ہے، تم اسے 2 گھونٹ پانی ملا دو۔ جواب میں دشمنوں نے ایک تیر مارا جو اس علی اصغر چھوٹے سے معصوم بچے کے حلق میں پیوست ہو گیا۔ اس طرح حضرت حسین برابر صبر کا دامن تھامے ہوئے ہیں، بار بار لاشیں اٹھا کر خیموں کے اندر لا رہے ہیں، مگر دشمن کا دل پسیجنے کے لیے تیار نہیں کہ اسی دوران ایک بدبخت، ایک ملعون مردود آگے بڑھتا ہے، حضرت حسین کے سینے پر بیٹھ کر آپ کا سر تن سے جدا کر دیتا ہے۔ میرے بھائیوں، یہ اتنی دردناک تاریخ ہے، یہ پوری اسلامک ہسٹری کے اندر، اسلامک ہسٹری کے اوپر ایک کلنک ہے، ایک داغ ہے کہ یہ مسلمان جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھنے کے دعوے دار ہیں، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم